باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گوئیں اللہ تعالیٰ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ میں چند چیزیں امام کی غیبت کے حوالے سے، ظہور کے حوالے سے اور عوام کی رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریوں کے حوالے سے بیان کروں گا۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے قرآن کریم میں، خدا کا وعدہ ہے مومنین سے قرآن کریم میں۔ خدا کا اعلان ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہم نے یہ رسول بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے۔ کس کام کے لیے؟ کہ انہوں نے جا کر حق دین، جو دین لے کر یہ آئے ہیں، اس کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہے، اور لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ سب سے اہم ترین کام ہے کہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر، تمام دنیا کے اوپر اس کو غالب کرنا، اس دین کو، اسلام کو۔ اچھا، دین اسلام آ بھی گیا، دین اسلام رسول اللہ کے قلب نورانی پر نازل بھی ہو گیا، دین اسلام امت تک پہنچ بھی گیا، آ بھی گیا، دین اسلام نافذ بھی ہوا۔ مدینہ میں حضور نے ریاست قائم کی، بہترین اسلامی ریاست، اور اس کی قلمرو کافی دور دور تک پھیلی گئی، اسلام پھیلا، نفاذ بھی ہوا۔ لیکن ایک اور کام قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ دین غالب بھی ہوگا۔ صرف نافذ ہونے کے بعد چند ایک مقامات پہ یا چند زمینوں پہ نافذ ہونے کے بعد رک نہیں جائے گا، یہ دین پوری دنیا پہ غالب ہوگا۔ پرچم توحید پوری دنیا پہ لہرایا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ توبہ کی یہ آیہ کہہ رہی ہے کہ بھئی لہرایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب غالب ہوگا دین تو اس کو غالب کرنے والا کوئی آئے گا۔ کیسے ہوگا یہ غالب؟ رسول اللہ آئے اس دنیا کے اندر، اپنا دور گزار کے چلے گئے۔ مولا علی آئے، اپنا دور گزار کے گئے ہیں۔ امام حسن، امام حسین سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک ائمہ معصومین علیہ السلام آئے، اپنا دور گزار کے گئے ہیں۔ اب غالب کیسے ہوگا دین؟ تو اب یعنی کسی نے آنا ہے، کوئی تو ہے اللہ کے پاس جو آئے گا، کوئی تو ہے جو آ کر دین کو نافذ کرے گا، کوئی تو ہے جو یورپ کے اوپر بھی، امریکہ کے اوپر بھی، پوری دنیا کے اوپر پرچم توحید لہرائے گا، کوئی تو ہے جو تمام بر اعظموں کے اوپر، تمام کانٹیننٹس کے اوپر یہ پرچم توحید لہرائے گا۔ تو عزیزان محترم، اسی کا نام محمد مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہے۔ وہ ہے امام مہدی، اللہ نے جو بقیہ بچا کے رکھا ہے۔ بقیہ اللہ کے پاس ہے۔ کیا ہے بقیہ؟ مومنین کے لیے بقیہ۔ تو انشاءاللہ انہوں نے آنا ہے، ان کے ظہور میں جتنی رکاوٹیں ہوں لیکن انہوں نے آنا ہے، اللہ کا وعدہ۔ لیکن یہاں ایک چیز میں کلیئر کرتا چلوں، امام کے ظہور کے حوالے سے دو تین طرح کی آراء موجود ہیں جو موٹی موٹی ہیں، باقی ان کی برانچز اور شاخیں الگ الگ ہیں۔ میں صرف یہ بیان کرتا ہوں امام کے ظہور کے حوالے سے۔ بعض ایک آراء یہ ہے کہ جی امام جب آئیں گے جب پوری دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ دوسری آراء یہ ہے کہ امام جب آئیں گے جب پوری دنیا میں بہترین ماحول بن جائے گا۔ سوال یہ بنتا ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں پھر اس کا جواب بھی دوں گا۔ ایک نظریہ ہے، یعنی انتظار کرنے والوں کے یہ نظریات ہیں، منتظرین امام کے یہ نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے، ایک تعمیری انتظار ہے، ایک تخریبی انتظار ہے۔ دو طرح کے انتظار ہیں۔ تعمیری انتظار یہ ہے کہ معاشرے کو ڈیولپ کرو، بہتر کرو، اپنے آپ کو بہتر کرو، امام آئیں گے، امام کے ظہور کی زمینہ سازی ہوگی۔ لیکن تخریبی انتظار یہ ہے کہ بھائی آپ کچھ بھی نہیں کرو، ظلم بڑھتا ہے تو بڑھ جائے، پھیلتا ہے تو پھیل جائے، آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے گھر میں بیٹھے رہو، امام خود آ جائیں گے، جب اللہ چاہے گا آ جائیں گے۔ اب اس سوچ کو ہم دیکھتے ہیں، کیا یہ سوچ جو تخریبی انتظار والی ہے، کیا یہ سوچ کربلا کے ساتھ میچ ہو رہی ہے؟ امام حسین کے مقصد کے ساتھ میچ ہو رہی ہے؟ کیا یہ سوچ دین اسلام کی تعلیمات کے ساتھ میچ ہو رہی ہے؟ تو یقیناً یہاں جواب ہے کہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام تو کہتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو۔ امام حسین مدینہ سے نکلے، کہنے لگے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جب ہر ایک کا فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے تو پھر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں تو امام کا ظہور کیسے ہو جائے گا؟ ہم اپنا فریضہ ادا نہ کریں تو کیسے ہوگا؟ یہاں یہ سوال بہت اہم ہے اور اس کا جواب سنیے۔ تو یہاں ایک مشکل بھی ہے، نظریہ لوگوں کے ذہن میں بہت
طریقوں سے ڈالا گیا. میں یہاں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ دیکھیں ظہور اللہ کے ارادے سے ہی ہوگا. خدا جب ارادہ چاہے گا، خدا کا جب ارادہ ہوگا ظہور اسی وقت ہوگا. لیکن میرا سوال ہے کہ کیا اتنا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے، ابھی بھی سب کچھ ہو رہا ہے، تو کیا خدا کا ارادہ نہیں ہے؟ ابھی بھی خدا نے ارادہ نہیں کیا؟ سوال نہیں اٹھتا، سوال تو بنتا ہے. تو آئیں یہاں پر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ارادہ الہی تو ظہور کے لیے ضروری ہے، مگر قانون الہی کیا ہے؟ ارادہ الہی کے ساتھ ساتھ قانون الہی بھی دیکھنا ہے. ارادہ الہی یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ روئے زمین پر اللہ کا پرچم توحید قائم ہو جائے. قانون الہی یہ ہے کہ وہ پرچم توحید قائم ہوگا، 12واں آ کے کرے گا، مگر جب 12ویں کا ساتھ دینے والے اپنی اپنی زمینوں کو تیار کریں گے. جب یہ قانون الہی ہے، یعنی جب امت تیار ہوگی، جب لوگ تیار ہوں گے، جب میں اور آپ تیار ہوں گے، جب پبلک تیار ہوگی امام کے ساتھ دینے کے لیے، امام کے ساتھ چلنے کے لیے، امام کی پیروی کرنے کے لیے، امام کی اطاعت کرنے کے لیے جب پبلک تیار ہوگی تو پھر بھیجے گا خدا. ورنہ اگر اسی ماحول میں جو ابھی ہے ہمارے ہاں خدا 12واں بھیج دے تو 12ویں کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو 11 کے ساتھ ہوا. کوئی تلوار سے شہید، کوئی زہر سے شہید، کوئی زندانوں میں، کوئی اسیر، کوئی قیدی. آپ دیکھیں نا ائمہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں 11 اماموں کی کیا ہوا، یہی تو ہوا. تو اس لیے اب 12ویں کو خدا جب بھیجے گا، جب تعمیری انتظار ہو، انتظار سے مراد جب ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے، جب معاشرے کو تیار کریں گے، جب ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے پرچم کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کے اپنی رسپانسبلٹیز ادا کریں گے، جب میں اپنے آپ کو سنواروں گا، اپنے گھر کو سنواروں، اپنے معاشرے کو سنواروں، اپنے معاشرے میں دین الہی پہنچاؤں، تو جب خدا دیکھے گا کہ ہاں یہ اب مہدی کے جانثار تیار ہوئے. اور امام مہدی کو ایک زمین پہ تھوڑی چاہیے جانثار. ہم یہ سمجھیں بھائی ایران تیار ہو جائے امام آ جائیں، عراق تیار ہو جائے تو امام آ جائیں، لبنان والے تیار ہو جائیں، یمن والے تیار ہو جائیں، نائجیریا والے تیار ہو جائیں، بحرین والے تیار ہو جائیں تو امام آ جائیں. تو سوال یہ بنتا ہے پورا مڈل ایسٹ تیار ہو جائے، پاکستان تیار نہ ہو، ہم کیا کریں گے؟ عزیزان محترم، ظہور یہ ہے، ظہور کی لاجک یہ ہے، ظہور کا وقت، قانون ظہور کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہر زمین پر جب پرچم ولایت، پرچم توحید لہرایا جائے گا 12ویں کے آنے کے بعد، تو پھر ہر زمین پر وہ جانثار چاہیے جو پرچم توحید امام کے ساتھ لہرائیں گے. ہر زمین پر، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو، بحرین ہو، ایران، عراق، شام، یمن، ہر زمین پر امام کو جانثار چاہیے. جانثار سے مراد مطیع چاہیے، ایسے جیسے امام چاہتے ہیں، وہ نہیں جیسا میں خود ابھی بنا ہوں، میں تو ابھی تیار ہوں، میں تو بلکہ معاذ اللہ میں تو بعض اوقات ایسے بھی جملے کہہ جاتا ہوں، پروردگارہ تیری طرف سے دیر ہو رہی ہے، ابھی تک نہیں بھیجا. کہہ دینا ہم لوگ دعاؤں میں کہ خدایا تو نے نہیں بھیجا. الٹا بلیم خدا کو کرتے ہیں، الزام خدا پہ ڈالتے ہیں، اللہ پہ ڈالتے ہیں الزام. سوال یہ ہے کہ میں ابھی تیار ہوا نہیں اس کام کے لیے جو امام نے آ کے کرنا ہے. اور پھر ہم یعنی ہم اپنی سوچ دیکھیں، فکر دیکھیں. بعض لوگوں نے تو چلیں اب وہ انہوں نے جتنی جس کی سوچ تھی، عقیدت تھی، اس نے وہ لکھا. بعض نے اپنی شاعری میں لکھا کہ امام آئیں گے، ہمیں امام وقت چاہیے. بھائی کیوں چاہیے؟ اس لیے چاہیے کہ ہم قافلہ بنا کے کربلا جائیں زیارت کے. ایک نے لکھا جب امام آئیں گے تو ہم قافلہ بنا کے کعبے میں جائیں گے اور امام حسین کی ولادت کا کیک کعبے میں کاٹیں گے. اللہ اکبر. ہم مجھے بتائیں معذرت کے ساتھ امام زمانہ اس لیے چاہیے، یہ کام آپ خود کر لیں جا کے. قافلہ سالار دیکھیں، آپ کو قافلہ سالار چاہیے یا امام وقت چاہیے؟ یہ پہلے سوچیں. ہم اللہ سے ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں خدایا بھیج دے، چاہیے کیا؟ جو ہمیں زیارتیں کرا دے، خالی جو ہمیں حج پہ لے جائے؟ نہیں، 12واں زیارتیں کرانے اور حج کرانے نہیں آئے گا، 12واں زیارتیں بچانے اور حج کو بچانے آئے. اور کرنے میں آسانی ہے، بچانے میں سرمایہ لگتا ہے، جان جاتی ہے. کرنا کتنا آسان ہے. 8 ذی الحج 60 ہجری ہزاروں لوگ آ رہے تھے مکہ میں حج کرنے. حسین ابن علی علیہ السلام سے کہتے ہیں مولا حج چھوڑ کے جا رہے ہیں. احمق ہیں، بے وقوف تھے، سمجھے نہیں.
حسین حج چھوڑ کے نہیں جا رہے، تم حج کرنے آئے ہو، حسین حج بچانے جا رہے، حج کو بچانے، 12واں دین بچانے آئے گا، 12واں دین کو پھیلانے آئے گا پوری دنیا پہ، پوری دنیا پہ، 7 بر اعظموں پہ۔ اور اگر 12ویں کے آنے تک بر اعظم اور بھی وجود میں آ گئے، بر اعظم کہیں یا پھر اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف زمینوں پہ سمندری علاقے، سمندر اپنی جگہ چھوڑتا ہے اور جزیرے نکل آتے ہیں، مختلف جزیرے اگر آ گئے تو جتنا ایک ایک روئے زمین کا چھوٹے سے چھوٹا جو جزیرہ ہوگا اس پہ بھی پرچم توحید ہوگا۔ یہ لاجک ہے ظہور کی۔ میں یہاں پر ایک نقطہ بیان کروں گا کہ دیکھیں، امام کے ظہور کو روکنے کے لیے ایک فتنہ، ایک سوچ، ایک نظریہ میدان میں ہے آج، اس کا نام ہے ایلیومیناٹی۔ ایلیومیناٹی کا میں ٹرانسلیٹ کروں دین کی زبان میں، دجالیت۔ وہ پورا گروپ ایک دنیا کے اندر موجود ہے جس کو عالمی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ یہ کام کر رہا ہے اور وہ اپنا نظریہ پیش کر رہا ہے، وہ ہر طریقے سے امام کے ظہور کو روکنے کے لیے میدان میں ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ جو امام کو بلانا چاہتے ہیں انہوں نے کیا کردار ادا کیا، میں نے کیا کردار ادا کیا، میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ تو بس ہمارا فریضہ کیا ہے؟ پہلا فریضہ تو یہ ہے کہ میں اپنے وجود کو نکھاروں، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا بناؤں۔ دوسرا فریضہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر امامت مہدویت کی تبلیغ کروں، اشاعت کروں۔ دیکھیں، بہترین موقع ہے اس وقت تشیع کے پاس، ورلڈ فوڈ ڈے، ورلڈ فوڈ ڈے عالمی دن ابھی منایا گیا ہے اکتوبر کے مہینے میں۔ عالمی فوڈ ڈے منایا جاتا ہے اکتوبر کے مہینے میں دنیا میں، عالمی فوڈ ڈے۔ اس فوڈ ڈے کے اوپر بی بی سی نے رپورٹ دی، یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے۔ بی بی سی اسلامی چینل نہیں ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، شیعہ سنی چینل نہیں ہے، بی بی سی امریکہ اسرائیل کے اوپر چلنے والا، ان کی ایما پہ چلنے والا چینل ہے۔ بی بی سی نے رپورٹ دی کہ دنیا میں 80 کروڑ افراد روزانہ بھوکے سوتے ہیں عالمی فوڈ ڈے پہ۔ انڈیا کا علاقہ ہے چنائی، بھارت کا چنائی کے اندر اس نے ایک عورت کا انٹرویو دکھایا عالمی فوڈ ڈے پہ۔ وہ عورت یہ بیان کر رہی ہے اپنی زبان میں، چنائی کی زبان میں، کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ایک دیہات کی تھی، ہم چوہے کھا کے گزارا کرتے۔ برازیل کا گاؤں دکھایا، برازیل امریکہ کے پڑوس میں، وہ امریکہ جو دعوے کرتا ہے کہ میں سب دنیا سے غربت کا خاتمہ کروں گا کیپٹلزم لا کے، اپنے پڑوس میں تو ابھی تک کیا نہیں، برازیل میں تو ابھی تک نہیں کیا۔ برازیل کے ایک گاؤں کا بی بی سی نے رپورٹ دی کہ وہاں پہ برازیل کے گاؤں کی، اور وہاں بھی انٹرویو لیا کہ چکن کی جو کھالیں اتار کے پھینکی جاتی ہیں اس کو اٹھا کے لوگ لے جاتے ہیں اور اس کو کھا کے زندہ ہیں، گزارا کر رہے ہیں۔ صومالیہ کی حالت بتائی، افریقہ کی حالت بتائی، اور بی بی سی کا یہ اعلان ہے، یہ میری نہیں، بی بی سی کی رپورٹ ہے۔ بی بی سی نے کہا دنیا کے 2 بڑے معاشی نظام، دنیا میں 2 ہی بڑے معاشی نظام ہیں، اکنامیکل سسٹم ہے، ایک ہے کیپٹلزم، ایک ہے کمیونزم۔ بی بی سی نے کہا یہ دونوں غربت کا خاتمہ کرنے آئے تھے، دونوں فیل ہو گئے۔ یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے۔ شیعہ کی یہی شیعہ کی ذمہ داری اور فریضہ تھا کہ دنیا کو بتائے کہ ایک ہی نظام ہے جو غربت کے خاتمے کا دعویٰ کرتا ہے۔ نہ کیپٹلزم دنیا کو نجات دے سکتا ہے، نہ سوشلزم دے سکتا ہے، نہ امپیرلزم دے سکتا ہے، نہ کمیونزم دے سکتا ہے، نہ صہیونزم دے سکتا ہے، نہ ڈکٹیٹرشپ دے سکتی ہے۔ کوئی نظام دنیا کو نجات نہیں دے سکتا، غربت کا خاتمہ نہیں کر سکتا۔ ایک نظام ہے، ہمارے پاس وہ روایتیں ہیں جس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ جب یہ نظام قائم ہوگا تو زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والا نہیں ہوگا۔ وہ ہے نظام مہدویت، وہ ہے 12ویں کا ظہور۔ اسی لیے دعا بھی کریں، عمل بھی کریں۔ دعائے عہد میں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ دعائے عہد میں ہمارے مولا ہمیں پڑھا رہے ہیں، وقت کا امام ہمیں پڑھا رہا ہے دعائے عہد۔ دعائے عہد فجر کی نماز میں پڑھنے کا حکم ہے، پڑھا کریں دعائے عہد۔ دعائے عہد یعنی مولا سے وعدہ، عہد نبھانا، وفا کرنا۔ دعائے عہد کے خوبصورت جملے ہیں کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، پروردگارہ میں تیری اس حکومت کی جانب رغبت رکھتا ہوں، اٹریکشن ہے مجھے اس حکومت کی جانب، تیری رغبت ہے جس میں کافر ذلیل ہوگا، مومن عزیز ہوگا، اور وہ 12ویں کی حکومت ہے۔ ہم یہ دعا بھی کریں اور انشاءاللہ اپنے عمل سے ہم سنواریں بھی، دنیا کو بھی سنواریں، اپنے آپ کو بھی سنواریں۔ دعا کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہم امام کے ظہور کے قریب ہو جائیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جلد از جلد اپنی حجت کا ظہور فرمائے اور دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ ہو، ظالمین نابود ہوں، مظلومین کو کامیابی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان
رمضان یوں قائم ہے رمضان، صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم